نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے سبق کے اندر محفل کے آداب، مجلس کے آداب ذکر کیے گئے کہ مجلس کے اندر جگہ کی گنجائش بنا دینا، اگر میرے مجلس کسی سے کہہ دے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ جس جگہ کو خالی کر دیں، یا وہ تنہائی چاہتا ہے یا خلوت چاہتا ہے، بعض ایسے موقع بھی ہوتے ہیں آپ کسی سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کوئی دینی مجلس کی بات ہو رہی ہے، آپ ملاقات کے لیے گئے ہیں، کسی رشتہ دار سے ملنے گئے ہیں، دوست سے ملنے گئے ہیں، تو فرمایا ضرورت کی بات کریں، اگر وہ خود کہے یعنی وہ زور لگائے کہ آپ تشریف رکھیں تو پھر تو بیٹھیں، وگرنہ جب آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو اب ہو سکتا ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کو یوں تو نہیں کوئی بھی نہیں کہے گا آپ چلے جائیں، اب آپ اس ضرورت کو خود محسوس کریں۔ پچھلے دنوں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ بیان آیا، انہوں نے یہ بات موبائل فون پر کال کے متعلق بھی کہی ہے، یہ جو ہم موبائل فون پر کال کر دیتے ہیں، کال کی، اب اگلا فون کیا ہے، اگلا پتہ نہیں کس مصروفیت میں ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بات کرے، اب بات کو بڑھا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس ضرورت میں بیٹھا ہے، اب اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ کال بند کر دیں، فرمایا یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اس سے اجازت لیں کہ میں نے اتنی ضرورت بات کرنی، اگر آپ فارغ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی مناسب وقت بتا دیں، میں اس وقت کال کر لوں گا۔ یہ علماء کا بھی یہی ہے، عام دوست احباب، والدین، چچا، جس سے بھی آپ فون کریں تو یہ ادب ہوتا ہے، یہ شریعت کی تعلیمات جو ہے نا، اس سے انشاءاللہ دل میں کبھی بغض اور کینہ نہیں پیدا ہوگا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کا اثر انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا پڑتا ہے، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ کسی کے گھر میں جانا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، اب صوفے لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، جس جگہ میزبان آپ کو بٹھائے اس جگہ بیٹھیں، ایک مخصوص نشست اگر اس کے لیے کوئی مخصوص مقرر ہے، ویسے پہلے پرانے یہ ہوتا تھا قبیلوں کے جو سردار ہوتے تھے ان کی ایک پوسٹ مقرر ہوتی تھی، اس پوسٹ پر جا کے کوئی نہ بیٹھے کیونکہ وہ اس پر راضی نہیں ہوگا، آپ بیٹھ جائیں گے وہ آپ کو اٹھائے گا تو نہیں لیکن وہ دل سے ناراض ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو، گھر میں جائیں، یہ سارے آداب ہیں اس کے تحت ذکر ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے جی، اب اللہ رب العزت آج کے سبق کے اندر منافقین پر بھی زجر کر رہے ہیں اور ان ایمان والوں پر بھی زجر ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، تعلقات بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ، فرمایا الم تر الی الذین، آیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی جانب، تولوا قوما، تولوا جنہوں نے دوست بنا لیا ہے، دوستیاں لگا رکھی ہیں، قومن ایک ایسی قوم کے ساتھ، ایسی جماعت کے ساتھ، غضب اللہ علیہم کہ اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں کے اوپر، اللہ کی مغضوب علیہ قوم کے ساتھ دوستی لگانا، آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ اور ما ہم منکم ولا منہم، اور وہ جو لوگ ہیں نا، وہ یہ منافق لوگ، ما ہم منکم، وہ نہ تو پورے تمہارے ہیں، یعنی ما ہم منکم، وہ نہیں ہے تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ہی پورے وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں، یحلفون کہ اس بات کی قسمیں اٹھاتے ہیں جانتے بوجھتے، عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹ کے اوپر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اپنی قسموں کو جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اس متعلق
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر خاص طور پر جو منافق لوگ تھے وہ یہود کے ساتھ بھی دوستیاں کرتے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے اور کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو فرمایا یہ نہ ان کے ہیں نہ تمہارے ہیں، یہ صرف اپنا مفاد چاہتے ہیں. کافر جو ہوتے ہیں نا، یہود اور جتنے بھی منافق لوگ ہیں، وہ کبھی بھی مسلمان کا نفع اور بھلا نہیں چاہ سکتا. یہ قرآن کا اور حدیث کا متفق علیہ اصول ہے. جب بھی وہ آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرے گا، اس کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی اپنی ذاتی منفعت ضرور ہوگی، اس کو اپنا فائدہ ضرور نظر آ رہا ہوگا. بلا فائدہ بغیر غرض کے دوستی رکھنا یہ صرف مومن کا کام ہوتا ہے. الحب للہ، دوستی رکھنا اللہ کی رضا کے لیے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے کسی کے ساتھ دوستی رکھی اللہ کی رضا پانے کے لیے، البغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ناراضگی اختیار کی، فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا. جس نے دوستی اور نفرت کے معیار کو ایمان رکھا کہ ایمان. اور اب اللہ فرماتے ہیں، زجر کہہ رہے ہیں، کیا آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس قوم کو دوست بنایا، تولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا. سورۃ فاتحہ کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو منعم علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے. ادھر نماز میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہو، ادھر جب دنیاوی معاملات آتے ہو، یہودیوں کے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ، صحابہ کے اوپر تان تشنیع کرنے والے لوگوں کے ساتھ، خوارج کے ساتھ دلی دوستیاں لگاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ یہ دورہ معیار ختم کر دو. جب ایمان لائے ہو پھر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والوں لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا ہے. یہ نفی ہو رہی ہے دلی دوستی کے ساتھ، یار بنانے کی، دوست بنانے کی. رشتے تو بہت دور کی بات ہے نا، صحابہ کے دشمنوں کے گھروں میں رشتے کرنا، ان کی بچیاں لینا، ان کو بچیاں دینا بہت بڑا کام ہے، بہت دینی بے غیرتی کا ثبوت ہوتا ہے یہ لوگ. لیکن صرف دوستی بھی شریعت کہتی ہے نہیں کر سکتے. ہاں خارجہ پالیسی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. کیا؟ جیسا کہ حکومت وقت، کوئی بھی حکومت وہ یہودیوں سے بھی معاہدہ کرتی ہے، وہ عیسائیوں سے بھی کرتی ہے، وہ لامذہبوں سے بھی کرتی ہے. یہ کہتے ہیں خارجہ پالیسی، آپ پر ہماری جنگ بندی ہے، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہمارے جہاز آپ کے پاس جائیں گے تجارت کے لیے، آپ کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں. یہ دلی دوستی نہیں ہے، یہ خارجہ پالیسی ہے. اس کے تحت ایک معیشت کا نظام چل رہا ہے. اور ایک دلی دوستی کہ اس کو نقصان پہنچنے لگتا ہے، یہ آپ مسلمانوں کے نقصان نفع کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے آگے آ جاتا ہے. اب مسلمانوں کو نقصان ہوتے ہو جائے، کہتے ہیں میرے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں. تو دوستانہ تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. اب یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اب کہ ہمارے تعلقات جن لوگوں کے ساتھ ہیں، آیا وہ صحابہ کے دشمن تو نہیں ہیں؟ آیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تو نہیں ہیں؟ دلی دوستی ان کے ساتھ بنانی جائز نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، وہ صرف اپنے نفع کے لیے ہیں، وہ اپنے نفع کی وجہ سے چل رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی، حالانکہ یہ جانتے ہیں یہ جھوٹی قسمیں. یہ منافقوں کے بارے میں بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یعنی ایمان دل سے نہیں لا رہے، زبان سے لا رہے ہیں تاکہ ہمارا جان مال محفوظ ہو جائے. کہ ایسے جھوٹے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں، اگلی آیت دیکھیے، اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، اعد تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان لوگوں کے لیے، عذاباً شدیدہ، سخت قسم کا عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون، اور انہم بے شک یہ کچھ جو کچھ سا کر رہے برا ہے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون کے معنی ہم پیچھے سے کریں گے، ما کانوا یعملون، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، انہم ساء، یہ ساء بہت برا کام ہے. کون سا کام؟ کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا. اسی طرح وہ بندہ بھی اس وعید میں داخل ہے جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا سچا یار ہوں، آپ میرے ساتھ اپنے مشورے، اپنی
खुफिया बातें ज़ाहिर कर सकते हैं, जब वो उस पर एतमाद कर बैठता है जाकर उसके दुश्मनों को, उसके जो मुखालिफिन को जाकर बतला देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन ऐसा लोग जो दुनिया में दो चेहरे वाले होंगे, दो ज़ुबानें वाले होंगे, इधर आपके पास आपके, उनके पास उनके, तो ये भी मुनाफिक की निशानियों में से है। इनके लिए फरमाया क़यामत के दिन इनकी ज़ुबान आग की बना दी जाएगी और आग की ज़ुबान के साथ इनको अज़ाब दिया जाएगा कि दुनिया के अंदर तुम मुनाफिकत किया करते थे, तुम्हारे सामने तुम्हारा, मेरे सामने मेरा, फरमाया ऐसा काम नहीं करना। आगे देखिए, अल्लाह कहते हैं ये झूठी कस्में क्यों उठा रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन, बना लिया है इन्होंने, इत्तखज़ू अयमानहुम अपनी कस्मों को, जुन्नतन ढाल। देखिए दो लफ्ज़ हैं, एक है ईमान और एक है अयमान। अलिफ के नीचे अगर आप ज़ेर पढ़ेंगे तो वो बनेगा ईमान। ईमान का मतलब तस्दीक कल्ब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की इकरार, ये अरबी की फसाहत है। अगर आप अलिफ के ऊपर सिर्फ ज़बर डाल देंगे वो लफ्ज़ बन जाएगा अयमान, जिसका मतलब होता है कसम उठाना। माने के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। ईमान और चीज़ है, अयमान और चीज़ है। इत्तखज़ू अयमानहुम, बना लिया है उन्होंने, अयमानहुम अपनी कसमों को, जुन्नतन ढाल अपनी जान और माल के लिए, फसद्दू अन सबीलिल्लाहि, बस फिर रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से वो लोग, फलहुम अज़ाबुन मुहीन, बस उन लोगों के लिए अज़ाब है मुहीन, ज़िल्लत वाला अज़ाब। ये इन्होंने, मैंने बता दिया कि कसमों के ज़रिए क्या बनाते हैं, ढाल बनाते हैं। कसम उठा दी कि या रसूलुल्लाह हम आपके क्या हैं, सच्चे ताबेदार हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी, तफसीर मारिफुल कलाम में लिखा है, आपने फरमाया अभी अभी एक शख्स ऐसा आएगा जिसका हुलिया यूं यूं होगा, उसकी आंखें नीली होंगी और वो अल्लाह और उसके रसूल और उसके सहाबा के साथ बुरा मामला रखता है, सहाबा और मुसलमानों को गालियां देता है। इतने में थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला बिन नबतल, एक मुनाफिक है, एक अब्दुल्ला बिन उबई, जद्बास मुफस्सिरीन ने का कहना है कि अब्दुल्ला बिन उबई आया। हुजूर ने फरमाया कि क्या तुम मुसलमानों को गालियां देते हो, तुम्हारे साथी मुसलमानों को गालियां नहीं देते? उसने फ़ौरन कसम उठा दी, कसम, मैं अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ मैंने कभी गाली नहीं दी। अपने साथियों को बुला कर लिया, उन्होंने आपके सामने कसमें उठा दी कि हमने कभी आपको गाली नहीं दी। अल्लाह ने आयत उतार दी कि ये झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये आपके सामने झूठ बोलते हैं ताकि अपनी जान बचा लें, अपना माल बचा लें। क्योंकि अगर ये बात साबित हो गई कि ये अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा को बुरा भला कहते हैं, ईमान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं, तो इनके गर्दनें कलम कर दी जाएंगी। अपनी जान और अपना माल बचाने के लिए ऐसा कम करते हैं। अब दूसरा काम वो क्या करते हैं, फसद्दू अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। लोग नमाज़ पढ़नी चाहते हैं, लोग दीन इस्लाम की जानिब आना चाहते हैं, फ़ौरन लोग कुरान सुनना चाहते हैं, ये उनके पास पहुंच जाता है, भाई नहीं कुरान नहीं सुनना, नहीं इस्लाम के करीब नहीं जाना। ये काफिर हैं, ये मुनाफिक हैं जो लोगों को इस्लाम से रोकते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं। ऊपर कहा था उनके लिए अज़ाबन शदीदन, सख्त अज़ाब है, यहाँ फरमाया उनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है। अज़ाबन शदीदन, आदमी जेल में पहुंच गया, वहाँ पर उसको सख्त सज़ा दी गई, लेकिन सख्त सज़ा सिर्फ उसको मालूम है या पुलिस वालों को मालूम है उसको कितनी सज़ा हुई है। अज़ाब मुहीन ये है कि उस बंदे को ऐसी ज़िल्लत वाला अज़ाब दिया जाए कि यहाँ से उसका मुंह काला किया गया, उसको गधे पे बिठाया गया, पूरे शहर का चक्कर लगाया गया, अब उसको जाकर थाने में जाकर बंद कर दिया गया। सज़ा उसको भी हुई है, सज़ा इसको भी हुई है, लेकिन ज़िल्लत वाली सज़ा इसको हुई है। अल्लाह फरमाते हैं इनको अज़ाब शदीद भी होगा, अज़ाब मुहीन भी होगा, कि सारी कायनात, सारे लोगों के सामने इनको जलील करके ओंधे मुंह घसीट कर जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। पता चलेगा कि ये अल्लाह के दुश्मन हैं, आज जहन्नम के अंदर पहुंच गए हैं। अब अगला शुबे का जवाब आ रहा है, इन लोगों के ज़हन में ये जो भरा हुआ है कि क़यामत के दिन हमारी माल और हमारे औलाद और हमने जिन हस्तियों का लड़ थामा वो ये हमें बचा लेंगी, अल्लाह उसकी नफ़ी कर रहे हैं। देखिए आयत नंबर 17, फरमाया लन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, हरगिज़ काम नहीं आएगा, तुगनी नहीं काम आएंगे उनको, अम्वालुहुम उनके माल, वला औलादुहुम उनकी औलादें, मिनल्लाहि शैया अल्लाह के मुकाबले में, शैयन ज़र्रा बराबर भी, कुछ भी काम नहीं आएंगे। कुछ भी काम का क्या मतलब, इतना बड़ा काम तो बहुत बड़ी बात है कि उनको जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाएं। न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, सारी दुनिया की दौलत भी इंसान उस दिन दे दे, इतना भी कमी नहीं होगी कि जहन्नम के अंदर जो अजाब होगा उसके अंदर हल्की सी कमी भी कर दी जाए।
ایک لحظے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، نہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر انسان ان چیزوں پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی سزا کے اندر شکار ہو جاتا ہے، اس کی اولاد صاحب اقتدار ہوتی ہے، اپنی سفارشوں کی وجہ سے اس کو بچا لیتی ہے۔ بعض اوقات رشوت سے کام بن جاتا ہے، فرمایا نہ قیامت کے اندر رشوت چلے گی، نہ کوئی زور اور زبردستی چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ اس لیے نہیں چلے گی، فرمایا اگلی آیت کے اندر اس کا جواب بھی آ رہا ہے، اور ان کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے اولئک اصحاب النار، کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، اور جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اس کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، جہنم کے اندر تو مسلمان بھی جائے گا جس کے اعمال کے اندر کمی ہوگی لیکن ایمان ہے، لیکن زنا کر بیٹھا، شراب پی بیٹھا، قتل کر بیٹھا، کسی کے ساتھ کوئی برا تعلق، کسی کا مال ناحق طریقے سے کما لیا، جہنم میں تو یہ بھی جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتا تو جہنم میں تو یہ بھی جائے گا، لیکن اس کی اور اس کے درمیان فرق یہ ہوگا وہ کسی نہ کسی دن جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور پہنچے گا، اور یہ لوگ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اعاذنا اللہ منہم۔ آگے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ اٹھائے گا ان لوگوں کو، جس دن یبعثہم اللہ، اٹھائے گا ان کو اللہ رب العزت جمیعاً، سب کے سب کو، سب لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ فیحلفون لہ، پس قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے ہاں، کما یحلفون لکم، جیسا کہ وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ قیامت کا دربار لگا ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ ہاں بھئی تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے شرک کیا تھا، تم نے منافقت کی تھی، فوراً قسم اٹھائیں گے، یا اللہ جی ہمیں آپ کی ذات کی قسم ہے ہم سچے مومن تھے۔ اب کیا ہوتا تھا، دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے، حضور فرماتے ٹھیک ہے تم نے قسم اٹھائی، جاؤ معاف ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی قسمیں اٹھا کر بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یالفون لہو، اللہ کے ہاں قسمیں اٹھائیں گے، کما یالفون لکم، جیسا تمہارے سامنے اٹھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں، أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، کہ وہ کسی بدولت یعنی کسی وجہ سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات سمجھ رکھی ہے کہ وہ بچ جائیں گے جیسا کہ دنیا کے اندر تھے، دولت کے بدلے میں، مال و اولاد کے بدلے میں، ان جھوٹی قسموں کی وجہ سے۔ علی شیء کا مطلب کہ وہ کسی بھلی راہ پر ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھلی راہ پر ہیں، یعنی وہ ان جھوٹی قسموں کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ الا انہم هم الکاذبون، خبردار سن لو یہ لوگ نرے جھوٹے ہیں، اور خدا کے سامنے جھوٹ نہیں چلتا، اللہ کے سامنے جھوٹے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ ہوا کیوں ہے، یہ وجہ کیا بنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، غلبہ پا لیا ہے ان کے اوپر، استحوذ غلبہ پا لیا ہے، غلبہ حاصل کر لیا ہے، قابو کر لیا ہے، علیہم ان کو الشیطان، شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، اور ان کو غافل کر دیا اللہ کی یاد سے۔ یہ بھلا بیٹھے اللہ کی یاد کو۔ جب کسی انسان پر گناہ کرتے کرتے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے نا، شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے باوجود بھی وہ مسجد میں نہیں آتا۔ دیکھیے آپ کا شہر بھرا پڑا ہے، آپ کے بازار بھرے پڑے ہیں، رات کو مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، لیکن ہوٹل پہ لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے شیاطین قید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ کیا ہیں؟ وہ ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ شیطان کے راستے میں غافل ہو چکے ہیں اور اللہ کی یاد سے بالکل بھلا بیٹھے ہیں کہ انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ ہیں جو شیطان کی جماعت ہے، شیطان کی جماعت کے اندر یہ شامل ہو چکے ہیں۔ اور شیطان کی جماعت کا حشر کیا ہوگا؟ حشر یہ ہوگا الا ان حزب الشیطان، خبردار سن لو، ان حزب الشیطان، بے شک جو شیطان کی جماعت ہے، جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم الخاسرون، وہ لوگ نرے خسارے کے اندر ہوں گے، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اب بھی موقع ہے، فرمایا شیطان کے راستے سے بچ جاؤ۔ جو لوگ شیطان کے راستے پہ چلیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی جو لوگ مسجد نہیں آتے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، شیطان تو قید ہو چکا ہے، تو پھر یہ کیوں گمراہ ہو چکے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بڑے اور سرکش شیاطین
سمندروں کے اندر قید کر دیے جاتے ہیں، انسان کا نفس تو قید نہیں ہوتا۔ جو سارا سال نفس کو غذا دیتا رہے، سارا سال مسجد نہ آئے، سارا سال اس نے کبھی ضمیر کی نہ سنی، کبھی اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کو نہیں سنی، اس نے اپنے نفس کو غذا دیتا رہا، آج وہ نفس اس کا اس قدر غالب اور اس قدر طاقتور ہو گیا ہے کہ شیاطین قید تو ہو چکے ہیں لیکن اس کا نفس قید نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز سے دور ہے۔ رمضان کے مہینے میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قتل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سارے گناہ ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور اسی ڈھیل کے اندر ان کی موت آ جائے گی، فرمایا یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو آپ بھی اگر فرمایا کہ بچنا چاہتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھ لو، شیاطین تو قید ہو چکے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا اس لیے ہے کہ اپنے نفس کو کمزور کر کے، اب دل چاہ رہا ہے نا کہ میں پانی پیوں، کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ کا حکم ہے نہیں پینا، وگرنہ کوئی کسی نے آپ کا ہاتھ تو نہیں تھام رکھا، کوئی کیمرے تو نہیں لگے، کیمرے لگ بھی جائیں تب بھی کوئی پینے سے روک تو نہیں سکتا۔ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے، پانی آپ کے پاس پڑا، آپ نہیں پی رہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہے۔ میں نے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، یہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ جس طرح تم رمضان کے مہینے میں اللہ کے کہنے پر اللہ کی حلال چیز کو نہیں کھا رہے، اسی طرح رمضان کے بعد اللہ کے کہنے پر اللہ کی حرام چیزوں کو نہ کھایا کرو۔ یہی تو اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے لعلکم تتقون، یہ اللہ تعالیٰ ثمرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔